کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ جموں کشمیر میں G20 کے گروپ اجلاسوں کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل دہراتے ہوئے کہا ہے کہ مودی حکومت مقبوضہ علاقے میں صورتحال معمول پر آنے کے جھوٹے پروپیگنڈے کو مسلسل پھیلا رہی ہے۔ سری نگر میں حریت کانفرنس کی تمام اکائیوں کے نمائندوں کے غیر معمولی اجلاس میں کہا گیا ہے کہ بھارت مقبوضہ علاقے میں یہ اجلاس منعقد کر کے در حقیقت اپنے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کو قانونی حیثیت دینا چاہتا ہے۔ حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ G20 ممالک کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ بھارت کشمیر میں انسانیت کے خلاف سنگین جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے اور ایک مقبوضہ علاقے میں گروپ کے اجلاس سے نہ صرف اقوام متحدہ کی ساکھ کو نقصان پہنچائے گا بلکہ G20 کے بارے میں بھی سوالات اٹھیں گے۔ اجلاس میں G20 ممالک کے علاوہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کا ایک قابل عمل حل تلاش کرنے کے لیے ایک خصوصی نمائندہ مقرر کریں۔ اجلاس میں حق کی خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد کو تیز کرنے کے لیے تمام اکائیوں کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے ایک ذیلی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ کے کنوینر محمود احمد ساغر نے ترکی، انڈونیشیا، سعودی عرب اور چین کے سربراہان کے نام خطوط ارسال کر کے ان پر زور دیا ہے کہ وہ جموں کشمیر کے بین الاقوامی سطح پر مسلمہ متنازع علاقے میں G20 اجلاسوں کا بائیکاٹ کریں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جموں کشمیر پر بھارت کا جابرانہ اور غیر قانونی تسلط ہے اور ان اجلاسوں کا مقبوضہ علاقے میں انعقاد کر کے بھارت اس کی متنازع حیثیت کو متاثر کرنا اور اپنے جرائم چھپانا چاہتا ہے۔ پاکستان نے بھی بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں کشمیر میں G20 کے اجلاس منعقد کرنے پر سخت ناراضی کا اظہار کیا ہے۔ اسلام آباد میں ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی یہ غیر ذمہ دارانہ حرکت کشمیر پر غیر قانونی قبضے کو دوام دینے کا ایک اقدام اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں اور چارٹر کی بھی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ تاہم بھارت ان اقدامات سے اپنے جرائم اور جموں کشمیر کی متنازع حیثیت کو چھپا نہیں سکتا۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں سعید بشیر اندرابی اور خواجہ فردوس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر کی جانب سے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کے حالیہ بیان کا بھی خیر مقدم کیا۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے عالم دین اور جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر کے سابق سربراہ مولانا شوکت احمد شاہ کو ان کے یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ مولانا شوکت 8 اپریل 2011 کو سری نگر کے علاقے مائسما میں ایک مسجد کے باہر دھماکے میں شہید ہو گئے تھے۔ لبریشن فرنٹ کے سینئر رہنما رفیق احمد ڈار نے ایک بیان میں کہا ہے کہ شہید رہنما کی کثیر الجہتی شخصیت ناقابل فراموش تھی اور کوئی کشمیری کبھی بھی ان کی قربانیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تریسنا بھارتی فوج کی حمایت یافتہ ولیج ڈیفنس گارڈز کے رکن نے راجوری ضلع میں خودکشی کر لی ہے۔ سریش کمار شرما نامی اس اہلکار نے ضلع کے بائی نمبل گاؤں میں اپنی سرکاری رائفل سے خود کو گولی مار دی۔ بھارت میں ایک اور مسلم نوجوان کو ہندو انتہا پسندوں نے ہجومی تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر ڈالا۔ شیخ فیروز نامی اس نوجوان کو ریاست مدھیہ پردیش کے کھنڈوا کے علاقے میں ہندو انتہا پسندوں کے ایک سرغنہ اور سابق پنچایتی صدر چیٹر پٹیل نے اپنے آدمیوں کے ہمراہ ڈنڈوں اور چھریوں کے وار کر کے شہید کر دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے خبردار کیا ہے کہ انتہا پسندانہ سوچ کو پروان چڑھانے والی ریاستوں کو جدید ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کی فراہمی عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نائب مندوب عامر خان نے سلامتی کونسل میں ہتھیاروں اور آلات کے بغیر کنٹرول کی برآمد پر بحث کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی ریاستیں روایتی اور جوہری اہلیت ہمسایوں کو دھمکانے، علاقائی اجارہ داری مسلط کرنے اور طاقت کی خواہش کو فروغ دینے کے لیے استعمال کرتی ہیں اور عالمی سطح پر محاسبہ نہ ہونے اور کثیر ذرائع سے جدید ہتھیاروں اور ٹیکنالوجیز کی فراہمی سے الٹا ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔